بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مشتمل چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہاولپور کے نواب سر صادق محمد خان عباسی کے بارے میں بتائیں گے اور پاکستان کے لیے ان کی خدمات پر روشنی ڈالیں گے۔ سر صادق محمد خان عباسی 29 ستمبر 1904 کو دراوار میں پیدا ہوئے۔ ریاست بہاولپور کے نواب حاجی نواب محمد بہاول خان عباسی کے اکلوتے بیٹے اور وارث تھے۔ جب وہ صرف 2.5 سال کے تھے ان کے والد بیمار ہو گئے اور 15 فروری 1907 کو وہ وفات پا گئے۔ سر صادق کو بہاولپور کا حکمران بنا دیا گیا۔ انہوں نے ایچیسن کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں سر صادق نے 1919 میں تیسری افغان جنگ لڑی۔ 1929 میں انہوں نے مصر کا دورہ کیا اور وہ شاہ فواد کے مہمان تھے۔ وہ کاروں کے بہت شوقین تھے۔ انہوں نے قاہرہ شو میں نمائش کے لیے پیش کی جانے والی 2 کاروں میں سے ایک تھروپر میورلی کے ذریعے ایک رولز رائس فینٹم کار اور 45 WR کار خریدی۔ بہاولپور ریاست میں نور محل نواب کے بہت سے محلات میں سے ایک تھا۔ بہاولپور ریاست کو اس کے اقتدار میں پنجاب کی ایک اہم خود مختار ریاست سمجھا جاتا تھا۔ بہاولپور ریاست کو ان کے اقتدار میں پنجاب کی ایک اہم خود مختار ریاست سمجھا جاتا تھا۔ بہاولپور ریاست کو ایک خاص استحقاق حاصل تھا کیونکہ وہ موجودہ وقت کی کچھ ریاستوں جیسے علاقے کے لحاظ سے لبنان، کویت، اسرائیل اور ڈنمارک سے بڑی ہے۔ نواب صاحب نے برطانوی ہندوستانی فوج کے ساتھ افسر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ وہ تیسری افغان جنگ 1919 میں لڑ رہے تھے اور دوسری جنگ عظیم کے دوران مشرقی وسطی میں کمانڈنگ فورسز تھے۔ نواب صادق محمد خان کی تعلیم اور پرورش پر خصوصی توجہ دی گئی۔ انہوں نے اپنی تعلیم لاہور کے ایک کالج سے شروع کی اور انگلینڈ میں مکمل کی۔ وہ فوجی امور کے بارے میں خاصی دلچسپی رکھتے تھے اور انہوں نے کئی فوجی القابات حاصل کیے تھے۔ انہیں برطانوی سلطنت نے نوازا تھا۔ سر صادق نے برطانوی ہندوستانی فوج میں اپنے فوجی کیریئر کو جاری رکھا، جس کی شروعات انہوں نے سن 1921 میں لیفٹیننٹ کی حیثیت سے کی تھی۔ سن 1932 تک وہ میجر تھے۔ 1941 تک لیفٹیننٹ کرنل کی حیثیت سے دوسری جنگ عظیم کے دوران مشرقی وسطی میں فوج کی کمانڈ کر رہے تھے۔ 1956 میں سر صادق نے بہاولپور میں صادق پبلک اسکول یعنی ایشیا کے سب سے بڑے اسکول کا سنگ بنیاد رکھا۔ اگست 1947 میں برصغیر سے برطانوی افواج کے انخلاء کے موقع پر نواب نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بار میں اپنی ریاست پاکستان کو نئے ڈومینین آف پاکستان تک نہ جانے دیں۔ تاہم اکتوبر 1947 کو کچھ تاخیر کے بعد انہوں نے اقتدار سنبھال لیا اور کامیابی سے بہاولپور کے پہلے حکمران بن گئے۔ جب نئے ہندوستان سے ہزاروں مسلمان مہاجرین ریاست میں آئے تو انہوں نے ان کی امداد کے لیے بہاولپور مہاجر امداد اور بحالی فنڈ کا آغاز کیا۔ تقسیم ہند کے بعد نواب صاحب حکومت پاکستان کے لیے بہت مددگار اور فراخ ثابت ہوئے۔ انہوں نے حکومت کو 70 ملین روپے دیے اور 1 ماہ کے لیے تمام سرکاری محکموں کی تنخواہ بھی ریاست بہاولپور کے خزانے سے نکالی گئی۔ انہوں نے اپنی نجی جائیداد پنجاب یونیورسٹی، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اور ایچیسن کالج لاہور کی مسجد کو دی۔ تقسیم کے وقت برصغیر کی تمام سلطنتوں کو پاکستان یا ہندوستان میں شامل ہونے کا اختیار دیا گیا تھا۔ نواب صاحب کو ہندوستان میں شامل ہونے پر راضی کرنے کے لیے پنڈت نہرو لندن میں تھے۔ اس وقت ان کے پاس گئے اور اس سلسلے میں مختلف مراعات کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا۔ 5 اکتوبر 1947 کو انہوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے مطابق بہاولپور ریاست نے پاکستان کا اعتراف کیا۔ اس طرح ریاست بہاولپور پہلی ریاست تھی جو پاکستان میں شامل ہوئی۔ اس کا اصل عنصر بہاولپور میں اکثریت میں رہنے والے مسلمانوں کے اسلامی جذبات تھے۔ سر صادق قائد اعظم کے قریبی دوست تھے اور وہ ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے تھے۔ مئی 1966 میں نواب صادق لندن میں وفات پا گئے۔ ان کی میت کو واپس بہاولپور لایا گیا اور انہیں ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سر صادق کار کے شوقین تھے۔ ناظرین، سننے میں ایک عجیب و غریب انتقام کی کہانی بھی سامنے آئی ہے۔ اس کہانی میں بہاولپور کے مرحوم نواب نے ایک پوری نئی سطح کا بدلہ لیا ہے۔ رولز رائس۔ اس وقت رولز رائس محدود ایڈیشن، بہترین ڈیزائن، معیار اور سٹائل والی بہترین پرتعیش کاروں میں سے ایک تھا۔ یہ سب لندن کے مغربی اینڈ میں آکسفورڈ اسٹریٹ اور پیکاڈیلی کے درمیان واقع بانڈ اسٹریٹ پر اس وقت شروع ہوا جب نواب
نواب صاحب قیمتیں، خصوصیات اور وضاحتیں معلوم کرنے کے لیے ان کے شو روم پر گئے، لیکن ان کے عجیب و غریب حلیے کی وجہ سے ڈیوٹی پر مامور سیلز مین ان کو پہچان نہ سکا اور اسے لگا کہ وہ ان کے اوپر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ یہ اس کی ساری زندگی کی شاید سب سے بڑی غلطی رہی ہوگی۔ بہاولپور کے نواب صاحب خاموشی سے اپنے گھر واپس آئے اور اپنے نوکروں سے کہا کہ وہ شو روم کال کریں اور انہیں بتائیں کہ نواب خود ان کی کاریں خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ بس اتنا ہی تھا کہ ایک سرخ قالین بچھا دیا گیا اور سب مرحوم نواب صاحب کے منتظر تھے۔ نواب صاحب اپنے حیرت انگیز شاہی انداز، نوکروں اور یقیناً اپنے شاہی لباس میں وہاں پہنچے۔ نواب صاحب نے تمام 6 کاریں جو اس وقت شو روم میں موجود تھیں ڈیلیوری سروسز کے ساتھ خرید لیں۔ نواب صاحب جیسے ہی گھر واپس پہنچے اور کاروں کی فراہمی ہوئی، انہوں نے محکمہ بلدیات کو حکم دیا کہ وہ ان کاروں کو اپنے کنٹرول میں لے لیں اور شہر کے کچرے کے انتظام کے لیے استعمال کریں۔ اس وقت کی دنیا کی بہترین کار شہر کے کچرے کو پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یہ خبر پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل گئی تھی اور یہ رولز رائس کی کمپنی کے لیے چونکا دینے والی خبر تھی، کیونکہ ان کی اچھی طرح سے کمائی جانے والی شہرت داؤ پر لگی ہے۔ رولز رائس ایک ہنسی کا سامان بن گیا کیونکہ لوگ رولز رائس کو کچرا اٹھانے والی وین کے طور پر حوالہ دیتے تھے۔ کمپنی کی یہ بدنامی ناقابل برداشت ہو گئی تھی اور اس سے ان کے محصولات میں تیزی سے کمی آئی۔ چھان بین کرنے پر رولز رائس کمپنی کو پورا معاملہ معلوم ہوا۔ ایک بار جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو انہوں نے ٹیلی گرام کے ذریعے بہاولپور کے نواب کو ایک سرکاری معافی نامہ بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ وہ کچرا اٹھانے کے لیے رولز رائس کا استعمال بند کر دیں۔ اس وقت نواب صاحب کو محسوس ہوا کہ انہوں نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے اور انہیں اپنے کیے پر افسوس ہے۔ انہوں نے کچرا جمع کرنے کے لیے رولز رائس کا استعمال بند کرنے کا حکم دیا۔ یوں بدلہ لینے کا واقعہ اپنے انجام کو پہنچا۔ کچھ حوالوں کے ذریعے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نواب صاحب نے ان 6 گاڑیوں میں سے ایک گاڑی قائد اعظم محمد علی جناح کو تحفے میں دی تھی۔ بہت سے لوگ ان کہانیوں پر یقین نہیں رکھتے، لیکن بہاولپور کے یہ نواب شاہ مرحوم سے جنہوں نے اصل میں اس کہانی کو تاریخ کا حصہ بنایا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مشتہ میوز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔